بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے، وہ کیا چیز ہے جو کسی حکومت کو واقعی مضبوط بناتی ہے؟ کیا یہ صرف فوج ہے یا پیسہ؟ شاید یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن اصل طاقت تو عوام کا اعتماد ہے، اور یہ اعتماد آتا ہے لیڈروں کی ایمانداری سے، اداروں کی شفافیت سے۔ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کے جو اصول قائم کیے، وہ آج بھی آپ دیکھیں ایک مثال ہیں اعلیٰ اخلاقیات کی۔ دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم ظہیر احمد میر کی کتاب کی روشنی میں اسلامی تاریخ کے ان انتظامی اصولوں کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے آئینی بنیادیں یعنی مقدمات 1 سے 6، پھر سیاسی نمائندگی اور عوامی شمولیت مقدمات 7 سے 15، اور عدالتی آزادی مقدمات 16 سے 23 ان پر بات کی تھی۔ آج کا ہمارا فوکس ہے مقدمات 24 سے 30 پر۔ ان میں انتظامی عمدگی، شفافیت، حکومتی اخلاقیات اور اہلیت جیسے اہم موضوعات شامل ہیں۔ یہ وہ ستون ہیں جن پر ایک اچھی ریاست کھڑی ہوتی ہے۔ تو آئیے ظہیر احمد میر کی تحقیق کو دیکھتے ہوئے ان نکات کو سمجھتے ہیں۔ پہلا نکتہ ہے مقدمہ نمبر 24، انتظامی ریکارڈ رکھنے کا اصول، یعنی حکومتی کاموں کو، فیصلوں کو لکھ کر رکھنا۔ یہ تو بس ایک دفتری کام لگتا ہے، کیا یہ اتنا اہم تھا؟ جی، یہ بظاہر تو دفتری کارروائی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ مؤثر اور جوابدہ حکومت کی بنیاد ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ نظام کی یادداشت ہے۔ جب فیصلے لکھے جاتے ہیں، ہدایات تحریری ہوتی ہیں، مالی معاملات کا حساب ہوتا ہے، معاہدے درج ہوتے ہیں، تو اس سے نہ صرف وضاحت رہتی ہے بلکہ مستقبل کے لیے حوالہ بھی بنتا ہے، کارکردگی جانچنا ممکن ہوتا ہے، اور سب سے اہم، کسی غلط فہمی اور آپ کہیں بددیانتی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اس ابتدائی دور میں بھی گورنروں کو بھیجے جانے والے خطوط، قبائل سے معاہدے، یہاں تک کہ زکوٰۃ اور ٹیکس کا حساب کتاب سب باقاعدہ لکھا جاتا تھا۔ تو باقاعدہ ریکارڈ کیپنگ ہو رہی تھی۔ بالکل۔ سبق یہ ہے کہ منظم ریکارڈ کے بغیر نہ تسلسل رہتا ہے، نہ احتساب ممکن ہے۔ اور یہ صرف ماضی کی بات نہیں ہے، آج بھی دیکھیں، نیشنل آرکائیوز ہیں، محکموں کے آڈٹ ہوتے ہیں، ای گورننس ہے، یہ سب اسی اصول کی جدید شکلیں ہیں۔ صحیح۔ اصل چیلنج صرف ریکارڈ رکھنا نہیں ہے، بلکہ اسے قابل رسائی بنانا، قابل فہم بنانا اور احتساب کے لیے استعمال کرنا ہے، ورنہ تو بس فائلیں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ بالکل، یعنی ریکارڈ ایسا ہو جو کام آ سکے۔ اچھا، اب آتے ہیں مقدمہ نمبر 25 پر، پالیسی سازی میں شمولیت، یعنی فیصلے کرتے وقت سب کو ساتھ لے کر چلنا، مشورہ کرنا۔ کیا اس سے فیصلے دیر سے نہیں ہوتے، اور کیا واقعی اس دور میں ایسا ہوتا تھا؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ مشاورت میں وقت تو لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو فیصلے سب کی رائے سے یا کم از کم اہم لوگوں کی رائے سے ہوتے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، زیادہ قابل قبول ہوتے ہیں۔ اجتماعی دانش جو ہے وہ اکثر ایک فرد کی سوچ سے بہتر ہوتی ہے۔ ذرائع میں اس کی بڑی واضح مثال ملتی ہے صلح حدیبیہ کی۔ وہ ایک بہت ہی نازک موقع تھا، مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ ہو رہا تھا، اور اس کی کچھ شرائط پر صحابہ کو شدید تحفظات تھے۔ جی، میں نے پڑھا ہے۔ لیکن لمبی مشاورت ہوئی، بحث ہوئی، اور پھر اسے قبول کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی رائے عامہ کو اہمیت دی گئی۔ تو یہ اصول تھا کہ سنا جائے سب کو۔ جی، سبق یہی ہے کہ پالیسی تبھی مضبوط ہوتی ہے جب مختلف نقطۂ نظر سامنے آئیں۔ آج کل پارلیمانی کمیٹیاں ہیں، پبلک ہیئرنگز ہوتی ہیں، سٹیک ہولڈر مشاورت ہوتی ہے، یہ سب اسی کی جدید شکلیں ہیں۔ صحیح۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ مشاورت حقیقی ہے یا صرف خانہ پری؟ اس دور کے ماڈرن میں مقصد بہترین نتیجے پر پہنچنا تھا، صرف رسمی کارروائی نہیں۔ یہ بات تو ہے، جب لوگوں کو لگے کہ ان کی سنی گئی ہے تو وہ فیصلے کو اپنا بھی سمجھتے ہیں۔ بالکل، وہ پھر اس پر عمل بھی دل سے کرتے ہیں۔ اگلا نکتہ، مقدمہ نمبر 26، سرکاری نمائندوں کا احتساب۔ یہ تو آج بھی بہت بڑا چیلنج ہے، یعنی جو لوگ حکومت کی طرف سے اختیار استعمال کرتے ہیں وہ جوابدہ ہوں، اپنے کام کے لیے، اپنے رویے کے لیے۔ اس بارے میں کیا اصول تھے؟ احتساب کا تصور تو اس نظام میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک عامل کا یعنی ٹیکس وصول کرنے والے کا۔ جی جی۔
وہ واپس آئیں اور حساب پیش کرتے ہوئے کچھ مال الگ رکھ دیا کہ یہ مجھے تحفے میں ملا ہے۔ اچھا، تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر ممبر سب کے سامنے بہت واضح طور پر فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے گھر بیٹھا رہتا تو کیا کوئی اسے تحفہ دیتا؟ صحیح بات ہے۔ مطلب یہ کہ سرکاری عہدے کی وجہ سے جو بھی ملے وہ ذاتی نہیں، وہ ریاست کا ہے، بیت المال کا ہے۔ واہ، یہ تو بہت سخت اصول ہے۔ جی، اصول یہی تھا کہ عوامی عہدہ امانت ہے، کمائی کا ذریعہ نہیں۔ اختیار کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے۔ جب افسروں کو پتا ہو کہ ان کی نگرانی ہو رہی ہے، حساب دینا پڑے گا، تو وہ خود ہی محتاط رہتے ہیں۔ آج کل اینٹی کرپشن ادارے ہیں، محتسب ہیں، آڈٹ ہوتا ہے۔ جی، نظام موجود ہے، لیکن اصل چیلنج ان اداروں کی غیر جانبداری اور طاقتور کا احتساب ہے۔ یہ صرف نعرہ نہیں تھا، ایک عملی نظام تھا۔ یعنی احتساب سب کے لیے بلا امتیاز، واقعی ایک مثالی بات ہے۔ اب آتے ہیں مقدمہ نمبر 27 پر، حکومتی معلومات تک عوام کی رسائی، شفافیت کا اصول۔ کیا اہم حکومتی معاملات کو عوام سے چھپایا نہیں جاتا تھا؟ آج کل تو قومی سلامتی کا کہہ کر بہت سی باتیں خفیہ رکھی جاتی ہیں۔ دیکھیں، شفافیت اور عوام کو باخبر رکھنا یہ اعتماد بنانے کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اس دور کے ماڈل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہم ترین فیصلے، چاہے جنگ کے ہوں، معیشت کے ہوں یا معاہدوں کے، وہ کھلے عام زیر بحث آتے تھے۔ مسجد نبوی صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، وہ ایک طرح سے کمیونٹی سینٹر بھی تھی، پارلیمنٹ بھی، جہاں عوامی معاملات پر بات ہوتی تھی، معلومات دی جاتی تھیں۔ اچھا، یعنی براہ راست کمیونیکیشن۔ جی، یقیناً کچھ معاملات ہر دور میں حساس ہوتے ہیں، لیکن بنیادی اصول یہ تھا کہ عوام کو ان فیصلوں سے ضرور آگاہ رکھا جائے جو ان کی زندگیوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ جب حکومتیں معلومات چھپاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ افواہیں پھیلتی ہیں، بے اعتمادی بڑھتی ہے۔ بالکل۔ آج کل رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہیں، پریس بریفنگز ہوتی ہیں، یہ اسی شفافیت کی کوششیں ہیں۔ لیکن چیلنج صرف معلومات دینا نہیں ہے، بر وقت دینا، مکمل دینا اور ایسے انداز میں دینا کہ عام آدمی سمجھ سکے۔ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے کہ معلومات ایسی ہو جو سمجھ بھی آئے۔ اچھا، اب آپ کتاب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں۔ مقدمہ نمبر 28، یہ ہے فوری انصاف اور شکایات کے ازالے سے متعلق۔ کہتے ہیں نا، انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار ہے۔ اس حوالے سے کیا اصول تھے؟ یہ ایک انتہائی کلیدی اصول تھا۔ اس نظام میں اس بات پر بہت زور تھا کہ جھگڑوں کا فیصلہ جلد ہو، مظلوم کو انصاف فوراً ملے۔ انصاف تک رسائی کو آسان بنایا گیا تھا۔ ایک عام آدمی بھی خلیفہ تک یا گورنر تک پہنچ کر اپنی شکایت بتا سکتا تھا۔ براہ راست رسائی؟ جی، مقصد یہ تھا کہ معاشرے میں محرومی کا احساس نہ پنپے، لوگوں کا ریاست پر اعتماد رہے۔ جب انصاف جلدی ملتا ہے تو معاشرے میں استحکام آتا ہے۔ آج کل تو عدالتوں میں مقدمات سالوں چلتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ جدید عدالتی نظاموں کا سب سے بڑا چیلنج یہی تاخیر ہے۔ اس سے نہ صرف متاثرین کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ پورے سسٹم پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ اس دور کے ماڈل سے سبق یہی ہے کہ فوری انصاف ریاست کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ نظام کو تیز رفتار بنانا ضروری ہے۔ بالکل، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور بر وقت ہو۔ اچھا، اب مقدمہ نمبر 29، حکمرانی میں اخلاقی طرز عمل۔ یہ صرف پیسوں کی ایمانداری نہیں بلکہ اس سے آگے کی بات ہے۔ حکمرانوں کا، افسروں کا رویہ کیسا ہو، ان کی زندگی کیسی ہو، عوام سے تعلق کیسا ہو۔ جی ہاں، یہ پہلو بہت وسیع ہے۔ اس میں حکمرانوں اور سرکاری اہلکاروں کے لیے بہت اعلیٰ اخلاقی معیار تھے۔ مثلاً ذاتی زندگی میں سادگی، بیت المال یعنی سرکاری خزانے کو ذاتی کاموں میں استعمال نہ کرنا، عوام کے لیے ہر وقت دستیاب رہنا، ان کی شکایات توجہ سے سننا، نرمی اور ہمدردی سے پیش آنا، وعدے پورے کرنا، معاہدوں کا احترام کرنا اور تمام شہریوں سے، چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو، سماجی حیثیت کچھ بھی ہو، برابر اور انصاف کا سلوک کرنا۔ یہ تو بہت کمپریہنسو ہے۔ جی، یہ اصول اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حکمران عوام کے خادم ہیں، حاکم نہیں۔ ان کا رویہ ایسا ہو کہ عوام کو بیگانگی محسوس نہ ہو بلکہ یہ یقین ہو کہ حکمران واقعی ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ آج کل تو اکثر حکمرانوں اور عوام میں ایک فاصلہ سا نظر آتا ہے۔ اسی لیے یہ اصول آج اور بھی اہم ہے۔ یہ صرف ذاتی خوبیاں نہیں ہے، یہ مؤثر حکمرانی کی شرائط ہے۔ صحیح کہا، یعنی اختیار کے ساتھ کردار کی بلندی بھی ضروری ہے۔ آخری نکتہ آج کا، مقدمہ نمبر 30،
تقرریوں میں میرٹ، اہلیت کا اصول، یہ تو کسی بھی نظام کی کامیابی کے لیے بنیادی چیز ہے کہ صحیح کام کے لیے صحیح بندہ چنا جائے۔ کیا اس دور میں سفارش یا رشتہ داری کا مسئلہ نہیں تھا؟ اسے کیسے نمٹا گیا؟ یہ اصول کہ ذمہ داریاں اور عہدے صرف اور صرف اہلیت، قابلیت اور تقوی کی بنیاد پر دیے جائیں، نہ کہ خاندان، قبیلہ یا دوستی کی بنیاد پر، یہ اس نظام کی ایک بہت اہم خصوصیت تھی۔ ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں صاف صاف کہا گیا کہ اگر کسی کام کے لیے زیادہ اہل آدمی موجود ہے تو کم اہل رشتہ دار یا دوست کو لگانا خیانت ہے۔ خیانت؟ جی، ریاست کے ساتھ خیانت۔ مقصد یہ تھا کہ ریاست کے کام چلانے کے لیے بہترین لوگ سامنے آئیں، قابل ترین لوگ۔ اس سے تو کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہوگی۔ بالکل، انتظامی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے اور عوام میں یہ احساس بھی پختہ ہوتا ہے کہ نظام منصفانہ ہے، ہر کسی کو قابلیت کی بنیاد پر آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ آج کل تو سرکاری نوکریوں میں سفارش اور سیاسی مداخلت کے الزامات بہت عام ہیں۔ جی، اسی لیے میرٹ کا یہ اصول آج بھی ایک مؤثر اور قابل اعتماد انتظامیہ بنانے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب ادارے میرٹ پر چلتے ہیں تو وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، زیادہ اچھا کام کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب کی روشنی میں مقدمات 24 سے 30 کا جائزہ لیا۔ انتظامی ریکارڈ، پالیسی میں مشاورت، احتساب، شفافیت، فوری انصاف، اخلاقی طرز عمل اور میرٹ، یہ وہ بنیادیں ہیں جو 1400 سال پہلے ایک مثالی ریاست کے لیے قائم کی گئیں۔ بالکل، اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لاتی ہے۔ سامعین بھی اس پر سوچ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ تمام اصول، ریکارڈ، مشاورت، جواب دہی، شفافیت، انصاف، اخلاقیات، میرٹ، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک مضبوط نظام بناتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں ان اصولوں کو صرف رسمی طور پر نہیں بلکہ ان کے اصل روح کے مطابق پوری سنجیدگی سے، مستقل مزاجی سے نافذ کیا جائے تو کیا یہ صرف ہمارے موجودہ مسائل جیسے کرپشن ہے، نااہلی ہے، عوام کا عدم اعتماد ہے، صرف ان پر قابو پانے میں مدد دیں گے؟ یا یہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ریاست اور عوام کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے اسے حقیقی معنوں میں بحال کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک زیادہ منصفانہ، زیادہ خوشحال معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں؟ واقعی یہ گہرا سوال ہے اور اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ انتظامی عمدگی اور حکومتی اخلاقیات صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ایک فعال، جواب دہ اور عوام دوست ریاست کے لیے آج بھی اتنی ہی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے شفافیت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ میر کی کتاب میں ایک اہم موضوع ہے۔ حکومتی معاملات کو عوام کے سامنے رکھنے کا یہ اصول کتنا مرکزی تھا؟ یہ بہت ہی مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ میر کی تحقیق اگر دیکھیں تو یہ صرف کوئی اچھا خیال نہیں تھا بلکہ ایک عملی اصول تھا، باقاعدہ نافذ تھا۔ مثال کے طور پر ذرائع بتاتے ہیں کہ عوامی مالیات جیسے زکوٰۃ کی وصولی اور اس کی تقسیم یا ریاست کے دوسرے اخراجات، ان کا حساب کتاب خفیہ نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، یعنی سب کھلا کھاتا تھا؟ جی ہاں، اسے باقاعدگی سے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تاکہ ہر کوئی جان سکے کہ بھئی پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ یہ تو آج کل کے اوپن گورنمنٹ ڈیٹا کے تصور سے کافی ملتا جلتا ہے۔ کیا میر صاحب اس بات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ اس شفافیت کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا یہ صرف معلومات دینا تھا یا اس سے کچھ اور کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا تھا؟ دیکھیں، معلومات دینا تو یقیناً ایک حصہ تھا، لیکن اصل اور جو گہرا مقصد تھا وہ تھا احتساب کی راہیں ہموار کرنا۔ احتساب؟ جی، میر کے تجزیے کے مطابق اس دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب تک معاملات عوام کے سامنے نہیں ہوں گے، صاف نہیں ہوں گے، تو وہ سوال کیسے پوچھیں گے؟ اور اگر سوال ہی نہیں پوچھا جا سکتا تو پھر ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ تو یوں سمجھ لیں کہ شفافیت احتساب کا لازمی جز تھی، یہ دونوں جڑے ہوئے تھے۔ جی بالکل، یعنی اگر پردہ پڑا ہو تو پھر پوچھ گچھ کیسی؟ یہ نکتہ تو بہت وزنی ہے۔ کیا میر کی کتاب میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جہاں اس شفافیت کی وجہ سے عملی طور پر کوئی تبدیلی آئی ہو یا کسی کو جوابدہ ٹھہرایا گیا ہو؟ ہاں بالکل، کتاب میں ایسے واقعات کا حوالہ موجود ہے جہاں عوامی جانکاری کی بنیاد پر گورنروں یا دوسرے اہلکاروں سے سوالات کیے گئے یا ان کی پالیسیوں پر بحث ہوئی۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ شفافیت صرف دکھاوے کی نہیں تھی، اس کے آپ کہہ سکتی ہیں حقیقی نتائج تھے۔
مثال کے طور پر اگر کسی علاقے سے شکایتیں آئیں کہ زکوٰۃ ٹھیک سے تقسیم نہیں ہوئی، تو چونکہ حسابات تو کھلے تھے، اس لیے تحقیقات کرنا اور ذمہ داروں کا تعین کرنا وہ نسبتاً آسان ہو جاتا تھا۔ یہ واقعی دلچسپ ہے، اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا، اس اصول کی پائیداری آج بھی نظر آتی ہے، جیسے بجٹ کا شائع ہونا یا معلومات تک رسائی کے قوانین یعنی رائٹ ٹو انفارمیشن لاز، یہ سب اسی بنیادی خیال کی جدید شکلیں لگتی ہیں، ہے نا؟ یقیناً، بالکل۔ یہ بنیادی اصول وقت کے ساتھ مختلف شکلیں لیتا رہا ہے۔ میر کی تحقیق سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ یہ تصور کتنا مضبوط ہے کہ اچھی حکمرانی کے لیے عوام کو باخبر رکھنا ناگزیر ہے۔ اس سے نہ صرف حکومت اور عوام میں اعتماد بنتا ہے، بلکہ انتظامیہ بھی زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو شفافیت ایک اہم ستون ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسا کہ میں سوچ رہا تھا، صرف معلومات کا کھولا ہونا شاید کافی نہ ہو اگر ادارے خود، مطلب اندر سے، اخلاقی طور پر مضبوط نہ ہوں۔ کیا میر صاحب اپنی کتاب میں اس پہلو پر بھی زور دیتے ہیں، یعنی اداروں کی اپنی اخلاقیات کا معاملہ؟ آپ نے بالکل صحیح نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میر اس پر خاص زور دیتی ہیں۔ ان کی تحقیق کا اگلا اہم حصہ جو ہے وہ ادارہ جاتی اخلاقیات اور دیانت داری سے متعلق ہے، اور یہاں بات صرف اہلکاروں کی ذاتی ایمانداری تک نہیں ہے، بلکہ پورے انتظامی ڈھانچے کی، اداروں کی بحیثیت مجموعی اخلاقی اصولوں پر بنیاد رکھنے کی ہے۔ یہ ایک اہم فرق ہے۔ اکثر انفرادی کرپشن پر تو بہت بات ہوتی ہے، لیکن اداروں کی مجموعی اخلاقی صحت، اس پر کم توجہ دی جاتی ہے۔ میر اس حوالے سے کیا خاص باتیں بتاتی ہیں؟ میر کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس نظام میں اداروں کو چلانے کے لیے واضح اخلاقی معیارات تھے، سخت تھے۔ مثال کے طور پر رشوت ستانی، اسے ایک سنگین جرم سمجھا جاتا تھا اور اس کے خلاف سخت کارروائی ہوتی تھی۔ اسی طرح اقربا پروری، یعنی اپنے رشتہ داروں کو ناجائز فائدہ پہنچانا یا اختیارات کا ذاتی مفاد کے لیے استعمال، ان سب چیزوں کی سختی سے ممانعت تھی۔ تو کیا میر اس پر بھی کچھ روشنی ڈالتے ہیں کہ ان اصولوں پر عمل کیسے یقینی بنایا جاتا تھا؟ کیا صرف قانون بنا دینا کافی تھا یا کوئی عملی طریقہ کار بھی تھا؟ نہیں، میر کے مطابق صرف قوانین بنانا کافی نہیں سمجھا جاتا تھا، عمل درآمد پر بہت زور تھا۔ کتاب میں ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اگر کوئی عہدیدار ان اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا پکڑا جاتا تو اس کے خلاف باقاعدہ تادیبی کارروائی ہوتی تھی۔ اس میں عہدے سے ہٹانا یا بعض اوقات عوامی سطح پر سرزنش بھی شامل ہو سکتی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ ایک مثال قائم ہو اور دوسروں کو بھی پیغام جائے کہ بھئی اخلاقی بے ضابطگی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو گویا ایک زیرو ٹالرنس قسم کی پالیسی تھی ان معاملات میں۔ یہ تو اداروں کی ساخت اور مضبوطی کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ بالکل، میر کا بنیادی استدلال یہی ہے کہ اخلاقیات صرف فرد کا ذاتی انتخاب نہیں، بلکہ یہ اداروں کی بنیاد ہے۔ اگر ادارے اندر سے کھوکھلے ہوں، اخلاقی طور پر کمزور ہوں، تو پھر پوری حکومتی مشینری کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر عوام کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور وہ کسی بھی حکومت کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے۔ یہ بات تو آج بھی اتنی ہی سچ ہے۔ جب اداروں پر سے اعتماد اٹھ جائے تو نظام چلانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا اس قدیم سوچ کی کوئی جھلک ہمیں آج کے دور میں بھی نظر آتی ہے؟ جی بالکل نظر آتی ہے۔ آج کل سرکاری ملازمین اور عوامی عہدیداروں کے لیے جو ضابطہ اخلاق یعنی کوڈ آف کنڈکٹ بنائے جاتے ہیں، وہ اسی بنیادی فلسفے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان ضابطوں کا مقصد بھی تو یہی ہوتا ہے کہ عوامی عہدوں پر جو لوگ ہیں اور ادارے ہیں، وہ مخصوص اخلاقی معیارات کی پابندی کریں، مفادات کے ٹکراؤ سے بچیں اور عوام کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے شفافیت کی بات کی اور ادارہ جاتی اخلاقیات کی۔ اب تیسرا اہم ستون کون سا ہے جس پر میر صاحب نے روشنی ڈالی ہے؟ تیسرا اور شاید سب سے وسیع پہلو جس کا ذکر میر کی کتاب میں تفصیل سے ملتا ہے، وہ ہے جامع حکومتی احتساب نظام۔ جامع احتساب؟ جی، یعنی ایک ایسا مربوط اور فعال نظام جس کے تحت حکومت کے ہر شعبے، ہر محکمے اور ہر سطح کے عہدیدار کی کارکردگی کی نگرانی ہو سکے اور انہیں ان کے اعمال کے لیے جوابدہ ٹھہرایا جا سکے۔ جامع سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اس سے بالا تر نہیں تھا، چاہے وہ کتنے ہی اعلیٰ عہدے پر کیوں نہ ہو؟ جی ہاں،
جامع کا مطلب یہی ہے کہ حساب کا دائرہ کار بہت وسیع تھا اور کوئی بھی، آپ کہہ سکتی ہیں، استثناء حاصل نہیں تھا۔ میر کی تحقیق میں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں گورنروں، فوجی کمانڈروں، حتیٰ کہ قاضیوں تک سے ان کے فیصلوں اور انتظامی امور کے بارے میں باقاعدگی سے رپورٹ طلب کی جاتی تھی۔ اچھا، اور اگر رپورٹ میں کوئی مسئلہ سامنے آتا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ صرف پوچھ گچھ ہوتی تھی یا کوئی عملی قدم بھی اٹھایا جاتا تھا؟ نہیں، صرف پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی۔ میر کے مطابق اگر کسی عہدیدار کی غفلت، نااہلی یا بددیانتی ثابت ہو جاتی تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی تھی۔ یہ کارروائی تنبیہ سے لے کر عہدے سے معزولی اور بعض صورتوں میں مالی جرمانے تک بھی ہو سکتی تھی۔ اہم بات یہ تھی کہ احتساب کا عمل محض رسمی نہیں تھا، بلکہ اس کے ٹھوس نتائج نکلتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ کا حوالہ بھی ملتا ہے جہاں ایک گورنر نے کچھ تحائف بھیجے تو انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا کیونکہ وہ عوامی مال سے خریدے گئے تھے۔ یہ تو واقعی ایک بڑا طاقتور پیغام ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، no one is above the law کا عملی مظاہرہ۔ یہ اصول یقیناً انتظامیہ کو اپنی حدود میں رکھنے کے لیے بہت اہم رہا ہوگا۔ یقیناً میر اس نقطے پر بہت زور دیتی ہیں کہ احتساب کا یہ جامع تصور حکومتی طاقت کے توازن اور اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا تھا۔ جب عہدیداروں کو معلوم ہو کہ ان کے ہر عمل کی نگرانی ہو رہی ہے اور انہیں جواب دینا پڑ سکتا ہے تو ظاہر ہے وہ زیادہ محتاط اور ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ کیا آج کے دور میں اس جامع احتساب کے تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ادارے موجود ہیں؟ ہاں، آج بھی اس تصور کو زندہ رکھنے کی کوششیں مختلف اداروں کی شکل میں موجود ہیں، جیسے پارلیمانی کمیٹیاں ہیں جو حکومتی کارکردگی کی نگرانی کرتی ہیں، آڈیٹر جنرل کا دفتر ہے جو سرکاری مالیات کا حساب کتاب رکھتا ہے، یا پھر محتسب یعنی اومبڈسمن کا ادارہ جس کا کام انتظامیہ کے خلاف عوام کی شکایتیں سننا اور ان کا ازالہ کرنا ہے۔ یہ تمام ادارے اسی بنیادی خیال پر قائم ہیں کہ اختیارات کا استعمال ذمہ داری کے ساتھ ہونا چاہیے اور جواب دہی کو یقینی بنایا جائے۔ تو اگر ہم ان تینوں بنیادی اصولوں کو، شفافیت، ادارہ جاتی اخلاقیات اور جامع احتساب، ان کو اکٹھا کریں اور ساتھ ہی ان پچھلے اصولوں کو بھی ذہن میں لائیں جن پر ہم نے شاید پہلے بات کی ہو، جیسے درست ریکارڈ رکھنا یا مشاورت سے فیصلے کرنا، تو میر کی تحقیق سے اچھی حکمرانی کا ایک مکمل نقشہ سا سامنے آتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ان تمام اصولوں کو ملا کر دیکھیں تو چند مرکزی خیالات ابھرتے ہیں جو میر کے مطابق اس انتظامی نظام کی بنیاد تھے۔ پہلا، درست ریکارڈ کی اہمیت، ہر چیز لکھی جائے یا یاد رکھی جائے۔ دوسرا، مشاورتی فیصلہ سازی، یعنی اہم فیصلے اکیلے نہیں، سب سے پوچھ کر۔ تیسرا، عہدیداروں کی جواب دہی ہر سطح پر۔ چوتھا، معلومات تک رسائی، عوام کو پتہ ہو کیا ہو رہا ہے۔ جی۔ پانچواں، شفافیت، خاص طور پر مالی معاملات میں۔ چھٹا، اخلاقی بنیاد، ادارے اصولوں پر چلیں، ذاتی پسند پر نہیں۔ اور ساتواں، مسلسل احتساب، یہ نہیں کہ کوئی مسئلہ ہو تو جاگیں بلکہ یہ ایک جاری عمل ہو۔ یہ تو ایک بہت جامع فہرست لگ رہی ہے۔ ان سب باتوں کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ میر کے مطابق ان تمام اصولوں کے پیچھے جو بنیادی فلسفہ تھا وہ کیا تھا؟ اگر ہم ان تمام اصولوں کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں جیسا کہ میر نے بیان کیا ہے تو ایک بنیادی نقطہ سامنے آتا ہے۔ انتظامیہ یا حکومت، اس کا اصل مقصد طاقت کا حصول یا اس کا بے دریغ استعمال نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کی خدمت ہے اور ایک امانت ہے۔ یہ ایک گہری ذمہ داری کا احساس ہے جو ہر فیصلے اور ہر عمل میں نظر آنا چاہیے۔ انتظامیہ طاقت کا ذریعہ نہیں بلکہ خدمت اور ذمہ داری ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک بہت طاقتور اور متاثر کن سوچ ہے۔ یہ آج کل کی حکمرانی کے تصورات سے مجھے لگتا ہے کافی مختلف لگتی ہے، جہاں اکثر طاقت اور اختیار پر زیادہ زور ہوتا ہے۔ بالکل، میر کی تحقیق ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حکمرانی کا ایک ایسا ماڈل بھی موجود رہا ہے جہاں خدمت، ذمہ داری، اخلاقیات اور جواب دہی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور جب انتظامیہ خود کو عوام کا خادم سمجھتی ہے، ان کے سامنے جوابدہ سمجھتی ہے، تبھی شفافیت اور احتساب جیسے اصول صرف کاغذی کارروائی نہیں رہتے بلکہ حقیقی معنوں میں نافذ ہوتے ہیں۔ یہ صرف قوانین کا معاملہ نہیں ہے،
یہ ایک رویہ ہے، ایک مائنڈ سیٹ کا معاملہ ہے جو پورے نظام میں سرایت کرنا چاہیے۔ آج ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب کے حوالے سے انتظامی اخلاقیات اور جواب دہی کے چند بہت اہم اور گہرے تاریخی اصولوں پر بات کی۔ یہ اصول ہمیں نہ صرف ماضی کی ایک قابل قدر جھلک دکھاتے ہیں، بلکہ آج کے دور میں بھی مؤثر اور عوام دوست حکمرانی کے لیے ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ جی، اور یہ بات واقعی قابل غور ہے کہ یہ اصول صدیاں پرانے ہونے کے باوجود اپنی اہمیت نہیں کھوئے ہیں۔ شفافیت، اخلاقیات اور احتساب آج بھی گڈ گورننس کے عالمی طور پر تسلیم شدہ ستون ہیں۔ میر کی تحقیق ان اصولوں کی تاریخی جڑوں کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ایک سوال ابھرتا ہے جو ہمارے سننے والوں کے لیے ایک غور و فکر کا باعث بن سکتا ہے۔ ان مضبوط تاریخی بنیادوں اور اصولوں کو دیکھتے ہوئے آج کے اس جدید اور پیچیدہ دور میں شفافیت، ادارہ جاتی اخلاقیات اور جامع احتساب کو مکمل طور پر نافذ کرنے میں سب سے بڑی عملی رکاوٹیں کیا ہیں، اور اس بنیادی نظریے کو کہ انتظامیہ کا مقصد خدمت اور ذمہ داری ہے، آج کے حکومتی ڈھانچوں اور عوامی رویوں میں کیسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، اس پر ضرور سوچیے گا۔